بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد. محترم ناظرین، ہم نے دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے میں ہم نے خرید و فروخت کے مباحث کا آغاز کیا تھا، اور انہی کے ضمن میں ہم نے بیوع کی معاصر اور جدید ابحاث کا سلسلہ جو ہے ایک مضمون یا عنوان شروع کیا تھا، اور اس عنوان میں ہم نے گزشتہ نشستوں میں پہلی 6 قسمیں آپ کے سامنے پیش کر دی تھی، ان کا تعارف اور ان کے بنیادی احکام. آج کی جو نشست ہے، نشست نمبر 50، اس میں ہم پوائنٹ نمبر 7 اور پوائنٹ نمبر 8 آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی بے بالتقسیط اور ضاع و تعجل. ان دو باتوں کو آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو 7ویں جو قسم ہے یا 7ویں جو بحث ہے معاصر اور جدید ابحاث میں، وہ ہے بے بالتقسیط، جس کو قسطوں پر خرید و فروخت بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں، یعنی قسطوں پر خرید و فروخت کے معاملات. بے بالتقسیط پر جو کچھ علماء نے لکھا ہے، ان کو اگر ہم چند نکات میں تقسیم کرنا چاہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ، تو ہمارے سامنے تقریباً یہ 4 پوائنٹ آتے ہیں. ایک، بے بالتقسیط کا تعارف. نمبر 2، شرائط. نمبر 3، جلدی رقم یا قیمت ادائیگی پر کچھ ڈسکاؤنٹ دینا. اور نمبر 4، تاخیر پر جرمانہ. یہ 4 اہم باتیں ہیں جن کو یہاں سمجھنا ضروری ہے. تو اب ہم ترتیب کے ساتھ ان 4 باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. جہاں تک پہلی بات ہے بے بالتقسیط کا تعارف، تو تقسیط آپ کو پتہ ہے تفعیل کا مصدر ہے. تقسیط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حصوں میں بانٹ لینا، قسطوں میں بانٹ لینا کسی چیز کو. اور بے بالتقسیط قسطوں پر کوئی چیز خریدنا یا بیچنا. یہ اس کا آسان سی تعریف ہے اس کی. عربی میں اگر اس کی تعریف دیکھی جائے تو معاصر علماء نے اس کی تعریف یوں کی ہے. لجنۃ العلماء نے فقہ المعاملات کتاب میں اس کی تعریف یوں کی ہے کہ فَهُوَ بَيْعٌ يَتَّفِقُ فِيهِ یا يُتَّفَقُ فِيهِ عَلَى تَعْجِيلِ الْمَبِيعِ وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ عَلَى أَقْسَاطٍ مَعْلُومَةٍ لِآجَالٍ مَعْلُومَةٍ، کہ یہ ایسی خرید و فروخت کا معاملہ ہے جس میں اس بات پر اتفاق ہوتا ہے کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے مبیع، وہ فوری طور پر دے دی جائے، اور جو قیمت ہے اس کو مؤخر کیا جائے، ادھار رکھا جائے. مکمل قیمت کو ادھار رکھا جائے یا بعض قیمت کو، مطلب بعض ایڈوانس میں دے دے اور بعض جو ہے وہ بعد میں رکھا جائے. اور یہ جو مؤجل یا ادھار رکھی جا رہی ہے قیمت، یہ معلوم قسطوں پر ان کو رکھا جائے کہ ایک قسط فلاں تاریخ کو، دوسری قسط فلاں تاریخ کو، اس طرح. لِآجَالٍ معلومہ، یعنی کہ معلوم اوقات کے لیے، کہ بھئی فلاں وقت میں ایک قسط، فلاں وقت میں دوسری قسط، اس طرح. تو یہ اس کی آسان سی تعریف ہے. باقی اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، اس کو عمومی طور پر معاشرے میں رائج صورت ہے اور اس کو سب جانتے ہیں. دوسری بات بے بالتقسیط وہ ہے بے بالتقسیط کی شرائط، یعنی جو اس کی بنیادی بڑی شرائط ہے وہ کون کون سی ہے. تو سب سے پہلی جو بنیادی شرط ہے وہ تو یہ کہ بے اور خرید و فروخت کی بنیادی شرائط اس میں پائی جائے. جائز، مثلا جائز اور حلال اشیاء کا کاروبار ہو، اپنی مملوکہ چیز کو بیچا جائے، اسی طرح منقولی چیز کو قبضے سے پہلے نہ بیچا جائے. تو خرید و فروخت کی جو عام شرائط ہے وہ تو ویسے بھی ضروری ہے. دوسری بنیادی شرط یہ ضروری ہے کہ مجلس عقد میں دا پلیس آف کانٹریکٹ کے اندر چیز کی پوری قیمت طے کر لی جائے کہ بھئی مکمل قیمت کیا ہے چیز کی. ٹھیک ہے، قسط ہے، ہر قسط 5000 روپے یا اتنا ہے، لیکن مکمل قیمت کیا ہے، تاکہ قیمت میں کسی قسم کی کوئی جہالت لازم نہ آئے. اسی طرح قیمت اور قسط ادا کرنے کی مدت بھی متعین کی جائے کہ قیمت تو اتنی ہے، فلاں قسط ایک قسط اتنی ہے، اور کون سی قسط کس ٹائم ادا کی جائے گی، تاکہ مدت میں اور ٹائم میں بھی کسی قسم کی کوئی جہالت لازم نہ آئے. تو بہرحال یہ بنیادی طور پر اس کی شرائط ہے. یہ شرط بھی ساتھ رکھی جا سکتی ہے کہ قسط میں اگر تاخیر ہو جائے تو تاخیر کرنے والے پر جرمانہ لازم نہ کیا جائے. ٹھیک، یہ شرط بھی عائد کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو آگے ہم الگ سے دیکھیں گے. تیسری بات بے بالتقسیط کے حوالے سے وہ ہے جلدی ادائیگی پر ڈسکاؤنٹ. یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک دکاندار نے کسی کو کوئی چیز قسطوں پر بیچ دی. مثال کے طور پر فریج ہے، اس کی اصل قیمت 50,000 ہے، قسطوں پر اس کو دکاندار نے ہر ماہ 10,000 کی قسطوں پر اس کو 60,000 میں بیچ دیا.
اب ایک ہی مہینہ ہوا ہے، ابھی 6 مہینے بعد مطلب 6 مہینوں میں وہ قسطیں مکمل ہوگی، ایک ہی مہینہ ہوا ہے کہ خریدار نے مکمل قیمت جو ہے وہ اس کے پاس آ گئی اور وہ ساری قیمت ابھی دینا چاہتا ہے اور اس پر وہ چاہتا ہے کہ دکاندار سے کچھ ڈسکاؤنٹ لے لے، تو کیا اس ڈسکاؤنٹ دیا جا سکتا ہے جلدی ادائیگی پر؟ یعنی قسطوں کا جو اصل ٹائم ہے اس ٹائم سے پہلے ادائیگی پر خریدار کو کچھ ڈسکاؤنٹ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بنیادی طور پر 2 صورتیں بنتی ہیں اس کی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں نے باقاعدہ کانٹریکٹ میں اور عقد کے شروع میں یہ شرط لگائی ہو کہ اگر تم نے جلدی ادائیگی کر دی تو تمہیں اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ مثلا دکاندار نے اس کو کہا کہ 6 مہینے کے انسٹالمنٹ پہ قسطوں پر آپ کو چیز بیچ رہے ہیں، ہر ماہ آپ نے 10,000 دینے ہیں، لیکن اگر تم نے 3 مہینے کے اندر ادائیگی کر دی تو پھر آپ کو 5,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، 55,000 تک آپ کو چیز مل جائے گی۔ تو باقاعدہ ایگریمنٹ میں اور عقد کے اندر اس بات کی شرط لگائی گئی ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو فقہاء نے پھر ممنوع لکھا ہے کہ یہ صورت شرعاً درست نہیں ہے، یہ ضاع و تعجل میں آ جائے گا جو کہ ممنوع ہے، سود کے مشابہ ہے، جیسے آگے ہم دیکھیں گے اس کے بعد والی صورت میں۔ اور دوسری بنیادی صورت یہ ہے کہ دونوں نے آپس میں ایسی کوئی شرط نہیں رکھی ہے، نہ زبانی طور پر نہ تحریری طور پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا، بس معاہدہ ہوا 60,000 میں فریج بیچ دیا، ہر مہینے 10,000 دے گا، چلا گیا خریدار، فریج اٹھا کے لے گئے کہ چلا گیا۔ اب کہیں نہ کہیں سے اس کے پاس پیسے آ گئے اور وہ آیا دکاندار کو کہا کہ میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، چلو یہ لے لو اور یہ پیسے، اور دکاندار نے اپنے طور پر، اس نے ایسے کوئی مطالبہ نہیں کیا یا مطالبہ کر بھی لیا لیکن کوئی لازمی طور پر نہیں، بلکہ دکاندار نے اپنے طور پر اپنی خوشی سے اس کو کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیا، تو اس کی شرع میں اجازت ہے، اس میں ایسا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی صورتیں ہیں اس کی جلدی ادائیگی پر ڈسکاؤنٹ کی۔ بتقسیط کی آخری جو بات ہے وہ ہے تاخیر پر جرمانہ، کہ قسط کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ تاخیر کرتا ہے تو کیا تاخیر پر اس سے کچھ جرمانہ وصول کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آج کل معاشرے میں اس کی بڑی زیادہ رائج ہے یہ صورتیں کہ لوگ جو ہے وہ تاخیر پر جرمانہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اصل حکم تو یہ سمجھ لیجئے کہ عام طور پر فقہاء نے اس کو ممنوع لکھا ہے، فقہاء حنابلہ، شافعیہ، حنفیہ، تو ان سب کے ہاں یہ ناجائز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے کہ اس کی گنجائش ہے، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی مذہب کے مطابق مالی جرمانہ وصول کرنے کی گنجائش ہے، لیکن عمومی طور پر فقہاء نے اس کو ممنوع لکھا ہے، اور امام ابو یوسف کی طرف جو جواز منسوب ہے اس کی بھی پھر علماء نے مختلف تشریحات کی ہے۔ بہرحال عام طور پر فقہاء نے اس کو ممنوع لکھا ہے، فقہاء مالکیہ میں سے علامہ ابن فرحون نے بھی اس کے جواز لکھا ہے، لیکن عام طور پر فقہاء اس کو ممنوع لکھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں متبادل طور پر یہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ایگریمنٹ کے اندر یہ شرط لگائی جائے کہ اگر خریدار نے تاخیر کر دی قسط کی ادائیگی میں تو ساری قسطیں اس پر فوری طور پر ادائیگی لازم ہو جائے گی، تو یہ ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح یہ شرط بھی لگائی جا سکتی ہے کہ اگر خریدار نے قسطوں میں مثلا اتنی زیادہ تاخیر کر دی، ایک لمٹ بتا دی جائے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے فروخت کنندہ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ خریدار سے چیز ضبط کرے اور بازار میں بیچ دے، تو اس کی بھی اجازت ہے، بعد میں پھر ضبط کر کے چیز بازار میں بیچ دے اور اپنی قسطیں اس سے وصول کر لے، اور باقی اگر کچھ اضافی رقم ہے تو وہ خریدار کو واپس کر دے، تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن تاخیر پر جرمانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بے تقسیط کا مختصر سا تعارف تھا جو آپ کے سامنے آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیوع کی معاصر اور جدید ابحاث میں سے صورت نمبر 8 جس کو ضع و تعجل کہتے ہیں۔ ضع و تعجل جو ہے اس کے بارے میں معاصر علماء نے جو کچھ لکھا ہے ان تفصیلات کو ہم 3 پوائنٹ میں جمع کرتے ہیں۔ ایک ضع و تعجل کا تعارف، نمبر 2 حکم شرعی، اور نمبر 3 اس کی شرائط۔ جہاں تک ضع و تعجل کے تعارف کی بات ہے تو ضع کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا اور تعجل کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جلدی کر کے کمی کر دی جائے، یعنی ایک آپ پر کسی کا کوئی قرض وغیرہ لازم ہے جس کی ادائیگی کا ٹائم ابھی نہیں آیا اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ جلدی ادائیگی کر لو اور تمہیں جو ہے اس میں کچھ کمی کر کے دے دی جائے گی اور یعنی کچھ رقم کم کر دی جائے گی، ڈسکاؤنٹ دے دی جائے گی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ ہے اس کی عربی میں جو ہے علماء نے اس کی تعریف یوں کی ہے، موسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ میں اس کی مختصر تعریف یوں کی گئی ہے کہ تعجیل الدین المؤجل فی مقابل التنازل عن بعضه، کہ جو ادار دین یا قرض ہو جس کے ابھی ادائیگی کا ٹائم نہیں آیا اس کو جلدی ادائیگی کرنا، اور کس کے مقابل میں کہ بعض دین یا قرض سے دستبرداری اختیار کر کے، یعنی اس میں کمی کر کے
کہ آپ پر میں نے مثلا آپ کو میں نے ایک چیز بیچی تھی، اپنا موبائل بیچا تھا اور 20,000 میں، جس کی ادائیگی 4 مہینے بعد ہونی ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں یا آپ مجھے کہتے ہیں کہ فوری طور پر وہ جو جس کا ابھی ٹائم نہیں آیا قرض کا، وہ ابھی کے ابھی ادا کر رہا ہوں، لیکن اس میں سے 2,000 روپے سے آپ دستبردار ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں اس میں سے اتنی رقم سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ جلدی ادائیگی کر دیں، اس کو کہتے ہیں ضع و تعجل۔ دوسری بات، ضع و تعجل کا شرعی حکم، تو اس بارے میں زمانے قدیم سے صحابہ کرام کے دور سے اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کا جواز منسوب ہے، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی طرف بھی اس کا جواز منسوب ہے، لیکن دوسری رائے جو ہے وہ جمہور علماء کی ہے۔ یہ جو جواز کے علماء ہیں ان کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، علامہ شوکانی رحمہ اللہ بھی ہے، جبکہ دوسری رائے جو ہے جمہور علماء کی ہے، ان کے علاوہ وہ ان کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک واضح حدیث اس طرح موجود، انہوں نے اس کو ربا قرار دیا ہے، اور یہ صورت بھی ربا الجاہلیہ ہی ہے، زمانہ جاہلیت میں سود کی اکرائی صورت کی ہے، تو اس لیے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ صورت جو ہے فقہا کے ہاں جائز نہیں ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ جہاں تک تیسری اور آخری بات ہے وہ ہے ضع و تعجل کی شرائط، یعنی یہ جو صورت ممنوع ہے اس کے لیے دو باتیں ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ دین مؤجل ہو، یعنی قرض کی ادائیگی کا ٹائم ابھی نہ آیا ہو۔ اگر قرض کی ادائیگی کا ٹائم آ چکا ہے اور پھر اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ کر کے دے رہا ہے خرید، لیکن مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس پر قرض تھا کسی کا 20,000 اور اس کا ٹائم آ چکا ہے قرض کی ادائیگی کا، پھر بھی وہ ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اب اصل حقدار نے اس کو کہا کہ بھئی تم جو قرض ادا نہیں کر رہے، ٹائم بھی آ چکا ہے، تم یوں کر لو، کل تک اگر تم نے دے دیا نا، یا 2 دن کے اندر اندر، تمہیں میں 1,000 روپے ڈسکاؤنٹ دے دوں گا، تو یہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ وقت کے بدلے میں نہیں ہے، وقت تو آ چکا ہے، تو اس لیے اس کی اجازت ہے۔ ہاں، جس دین یا قرض کی ادائیگی کا بھی ٹائم نہیں آیا اور اس ٹائم کو ختم کر کے اس کے بدلے میں قیمت میں کمی کی جا رہی ہے، قرض میں کمی کی جا رہی ہے، تو پھر وہ ممنوع ہے، وہ سود کے اندر آئے۔ دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ تب ممنوع ہے جب فریقین نے شروع میں ہی یہ عقد طے کر لیا ہو کہ بھئی یہ قرض میں تمہیں دے رہا ہوں یا میں تمہیں چیز بیچ رہا ہوں اور اس کا اصل ٹائم 4 مہینے بعد ہے، لیکن اگر تم نے جلدی ادائیگی کر دی تو اتنی کمی کر دی جائے گی، شروع میں ہی طے کر لیا جائے تو بھی ممنوع ہے۔ یا شروع میں تو طے نہ کیا گیا ہو لیکن بعد میں جلدی ادائیگی پر باقاعدہ مطالبہ کیا جائے اور اس کو لازم قرار دیا جائے کہ میں جلدی ادائیگی کروں گا لیکن اس شرط پر کہ تم کمی کر دو، تو پھر یہ صورت جو ہے وہ ضع و تعجل میں آئے گی اور ممنوع ہوگی۔ اگر تو یہ دونوں، اگر یہ صورت نہیں ہے، نہ کانٹریکٹ کے اندر ایسے کوئی شرط لگائی گئی، نہ بعد میں کوئی لازمی مطالبہ ہو رہا ہے، بلکہ ویسے ہی جس آدمی پر 4 مہینے بعد ادائیگی کرنی تھی اس نے پہلے ہی ادائیگی کر دی اپنی طرف سے خوشی سے، اور جو حقدار تھا اس نے بھی اپنی خوشی سے کچھ کمی کر کے دے دی، ویسے ہی باقاعدہ شرط لگا کر یا ایگریمنٹ میں لگا کر نہیں، بلکہ ویسے ہی اپنی خوشی سے، اس کے بارے میں پہلے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جائز ہے، تو یہ صورت بھی شرعاً جائز ہے۔ یہ ضع و تعجل کے متعلق جو بنیادی تفصیلات تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی۔